لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے۔ بس مالیگاؤں والوں تمہیں یہی پیغام دینا ہے مجھے، جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے۔ جب سے تم نے عظمت رسول چھوڑ دیا، تم نے نبی کو اپنی طرح سمجھا، ان کے علم پر تم بحث کرنے لگے، ان کی زندگی کے بارے میں تم شکوک میں پڑ گئے، آج دنیا تمہیں نچوڑ رہی ہے۔ رسی جل گئی، رسی کا بل نہیں جلا۔ تمہاری سنت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ تمہیں پتا ہے آج مفکرین تقریر کرتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے۔ میں کہتا ہوں پہلے دیکھ تو صحیح کہ تو بادشاہ کب تھا۔ ابھی سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ چمار سے زیادہ تم پیچھے ہو تعلیم کے معاملے میں۔ یہ رپورٹ کا گلگلہ ہے پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں۔ ایک وقت تھا تم بادشاہ تھے، بادشاہ کیوں تھے؟ بازوؤں کی قوت سے نہیں، اللہ کے کرم سے۔ اور اللہ کا کرم کب تمہارے ساتھ تھا؟ جب تم نبی کا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ ہاں تمہارا غریب بھی تعظیم کرتا تھا، تمہارا امیر بھی تعظیم کرتا تھا۔ تھوڑا سا علم آیا، رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، سب کے تہوار منایا، نبی کے میلاد کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ سناؤ سلطان محمود غزنوی تم کب تک بادشاہ تھے؟ سلطان محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑے، 1000 بار آقا پہ درود پڑتا تھا تب سوتا تھا۔ آج تو کوئی ایک کارخانے کا مالک ہوتا ہے، زنا کے اڈوں کو کے سوا اس کو کیا دکھتا ہے؟ شراب کے اڈے دکھتے ہیں، موبائل پر گیم دکھتا ہے۔ کوئی معاذ اللہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں والوں اگر تھوڑا سا مال آ گیا نا، کوئی محلے میں کسی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی تراشن والی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھتا ہے۔ یہ تباہی کے اسباب ہے۔ سچی توبہ کرو، اپنے نبی کے قریب آؤ۔ جب حضور کے قدموں کے قریب آؤ گے اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا۔ سلطان محمود غزنوی 1000 مرتبہ بادشاہ ہو کر درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا۔ آج ہم سیریل دیکھے بغیر نہیں سوتے، فلمیں دیکھے بغیر نہیں سوتے، اب تو موبائل ہمارے پاس قیمتی آ گئے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے بغیر نہیں سوتے۔ یہ داڑھی میں دین نہیں ہے، دین داڑھی کے اندر دین نہیں۔ ہم نے سوچا داڑھی لمبی کر لی دیندار ہو گئے، التقوی ہاں ہونا، دین یہاں ہے۔ دل کو دیندار بناؤ، اور اس دل میں جب عشق مصطفیٰ آئے گا، تعظیم رسول آئے گی، تبھی دین آئے گا۔ ورنہ ٹوپیاں پہن کر دیندار نہیں بن سکتے، داڑیاں رکھ کر صرف دیندار نہیں بن سکتے۔ عشق مصطفیٰ کے بعد جو داڑھی ہوگی وہ نجات کی طرف لے جائے گی، عشق مصطفیٰ کے بعد، تعظیم رسول کے بعد جو ٹوپی ہوگی وہ دین کی طرف لے جائے گی۔ ورنہ قرآن تو گاندھی جی نے بھی پڑھا ہے، اسے بھی قرآن مقدس کے کچھ پارے یاد تھے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تو اس وقت شنکر آچاریہ بھی اپنی محفلوں میں پڑھتا ہے۔ کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سچے مسلمان وہ تھے جو نبی کی محبت میں جیتے تھے، مرتے تھے۔ ہاں کسی کا حسن ان کو آوارہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کی نگاہ میں حسن مصطفیٰ بسا ہوا تھا، مکین گنبد خضرا کے جلوے بسے ہوئے تھے، اسی لیے وہ آوارگی کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ محمود غزنوی 1000 بار درود پڑھے، کیسا عاشق، کیسا۔ تم کب تک بادشاہ تھے؟ محمود کا ایک غلام تھا جس کو محمود نے وزیر بنایا تھا، اس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ محمود کی خدمت کے لیے ایاز کا بیٹا محمد مقرر تھا۔ ایک دن ایاز کے بیٹے نے حمام میں تولیہ نہیں رکھا، جسے آپ ٹاویل کہتے ہیں، تو اندر سے محمود نے آواز دی، او ایاز کے بیٹے تولیہ نہیں رکھا، تو نے ٹاویل نہیں رکھا۔ ایاز نے سنا، اٹینشن، بادشاہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اور جس سے ناراض ہو جائے بادشاہ لوگ تو پھر اس کی زندگی کم رہ جاتی۔ ایاز رک گئے، بادشاہ باہر آیا، اس نے کہا جہاں پناہ اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ انہوں نے کہا کہو، کب تمہیں منع کیا ایاز، ہم تو تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ کہا جا آپ نے غلام زادے کا میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ہر وقت تو تم اسے محمد کہہ کے بلاتے ہو، آج نام نہیں لیا۔
महमूद की आंखों में खून उतर आया, जज्बात मुश्तइल हो गए। वक्त के बादशाह ने कहा, अयास तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, मोहम्मद पहले मदीने वाले आका का नाम है। जब मैं हम्माम में था तो मैं बेवुजू था, मैं बेवुजू नामे मोहम्मद कैसे ले सकता हूं? जब तक तुम मेरे आका का नाम बादशाह होकर भी बावुजू लेते थे, इतना एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा था। आज जो कट रहे हो ना, शाम में कट रहे हो, यमन में कट रहे हो और इराक में कट रहे हो, क्यों कट रहे हो? और अगर तुमने होश के नाखून न लिया हिंदुस्तान वालों, तो लाहौर का कलंदर बहुत पहले कह चुका है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में अगर यही बेअदबी का तुम्हारा अंदाज रसूलुल्लाह के साथ रहा, उनके खानदान वालों के साथ रहा, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा, उनके औलिया के साथ रहा, तो जो यमन और शाम में हो रहा है वो तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हो सकता है। इसलिए होशियार हो जाओ। अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने पीर से ज्यादा, अपने उस्ताद से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी की ताजीम करो तो मुस्तफा जाने रहमत की करो। सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करो, मुस्तफा जाने रहमत से करो। खुदा के बाद उनसे अफजल बुजुर्ग बरतर कोई हो ही नहीं सकता, वो सबसे अफजल व आला है। अरे वो खुदा हो करके जब उनकी खुशी के लिए किबला बदल देता है, वो खुदा हो करके, और कोई ताना देना उनको कि मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया, तो अल्लाह उन पे वही यूं नाजिल करता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए प्यारे, तेरे चमकते चेहरे की कसम, है कोई ऐसा किसी के चेहरे की कसम अल्लाह याद करे? अल्लाह फरमाता है, प्यारे तेरे चेहरे की कसम, और मैं तो आलम तसव्वुर में यूं हूं कि गोया के दस्ते कुदरत मुस्तफा के गालों को थाम के कह रहे हैं, प्यारे तुझसे नाराज होंगे तो फिर खुश किससे रहेंगे? आगे कुरान का मजमून बयान हो रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब तेरे प्यारे चमकते चेहरे की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। है कोई ऐसा जिसके जुल्फों की कसम खुदा याद करे? है कोई ऐसी जुल्फें? आज उस मई मुबारक पर भी एतराज है, ज़ियारत कराते हो तो लाए कहां से हो? ठीक है, आपको नहीं पता, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? जो मंसूब हो जाए रसूल की तरफ हम सर झुका देते हैं, हम सर झुका देते हैं और उसकी बरकतें ही पाते हैं। हबीब तेरे चमकते चेहरे की कसम, बनाने वाला खुद प्यारा है, बनाने वाला खुद, बल्कि यूं कहूं कुदरत खुद शैदा है, कुदरत शैदा है, मशीयत फिदा है। ए प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, क्या कहा? तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अरे जब छोड़ने के दिन होते, जब सब छोड़ देते तब नहीं छोड़ा? कब नहीं छोड़ा? कहते वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तेरी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बहुत बेहतर है। और फिर कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला ववा जदाका वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब तुझे इतना देंगे कि राजी करेंगे। मैं नाराज हूं तुझसे, मैं तेरी रजा चाहता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे तुझे कि तुझे राजी करेंगे, राजी कर लेंगे तुझे राजी। सुन्नियों खुश हो जाओ, राजी करने की बात की गई है। किसको? अपने महबूब को। जिसका मिलाद मनाते हो यूं छोड़ देंगे? नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, यूं तुम्हें छोड़ेंगे। अरे कुछ ना करते थे तो तुम्हारे लिए दुआएं करते थे वो, आज तुम उनके लिए कर रहे हो, तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या फरमा रहा है? तवज्जो है आपकी? थक गए मिलाद वालों? थक गए? नहीं ना, अल्लाह क्या फरमा रहा है? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा कोई जरा ये बोली बोल कर देखे और मुसलमान रह जाए, कोई ये बोली बोल कर देखे और मुसलमान रह जाए। इस बोली का हक तो सिर्फ मुस्तफा प्यारे को है। उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाएगा। अब हुजूर राजी कब होंगे? उम्मत जन्नत में जाएगी। अल्लाह फरमाता है इतना देंगे। तवज्जो, होटलों पर नबी के इल्म पर, उनकी शान पे बातें करने वालों, सिर्फ दिल से इस बात को सुन लो, काश कि अल्लाह आज की रात की बरकत से किसी को हिदायत दे दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे, कोई बन जाए फिर से आशिक रसूल। इतना देंगे कि तुझे राजी कर लेंगे। हबीब देखो, दो चीज होती है देने की, अता करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ए हाफिज गुफरान कादरी मंजिलाना, जब आएंगे ना तो हम आपको 5,000 रुपए देंगे, 10 देंगे, 5 लाख देंगे, है ना। लेकिन हाफिज मकसूद साहब
آپ قادری منزل آئیں گے نا، اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے. ٹھیک ہے، ایک کو کہا 5,000 گن کر دیں گے، ایک کو کہا اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. اب جب آئے نا یہ گھر پہ تو جس کو کہا تھا اتنا دیں گے 5,000، تو ان کا چہرہ خوش ہو کہ غمی میں ہو، کچھ بھی ہو، ہم تو نوٹ ہی دیکھ رہے ہیں نا. 1 2 3 4 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000، یہ لیجیے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. لیکن جس سے کہا نا آپ کو راضی کریں گے، اتنا دیں گے، تو اب پیسوں کی گڈیوں پہ نظر نہیں ہوگی، چہرے مقصود پر نظر ہوگی. ہاتھ میں دیا، چہرہ دیکھا، خوش ہوئے نہیں، اور نکالا دیا، خوش ہوئے نہیں، اور نکالا دیا. پیسوں پہ نظر نہیں، چہرے پہ نظر ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل کا والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے آمنہ کے لال اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. تو کیوں نہ، کیسے راضی کریں گے؟ عرش پر، عدالت کی کرسی پر خدا اپنی شان کے مطابق ہوگا، اور محمد پیارے لواء الحمد لے کر وہاں موجود ہوں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ 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 جاؤ. یہ جانے والوں پہ نظر نہیں ہوگی، حبیب کے چہرے پہ نظر ہوگی. حبیب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گویا کہ ہمارے جرائم نہیں دیکھے جائیں گے، محبوب کے رخ بددعا کے صدقے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حضور کہتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. سب جائیں گے، تب حضور مسکرا کے کہیں گے کہ میں راضی ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے وہ رضا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فآویٰ. حبیب جب تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہم نے راستہ دکھایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. حبیب جب تجھے یتیم پایا، قربان جائیں، دیکھیں یہ قرآن ہے، حضور کی سیرت قرآن بیان کرا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا نا، یتیم، تو تجھے اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے میرے رسول کی کیسی شان بیان کی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.